میرے پیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خود میدان کربلا میں جا رہے تھے، میری طرف دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادے حضرت امام زین العابدین کو بلایا، بیٹے میرے پاس آؤ۔ بیمار بیٹا اٹھ کر آیا، جی ابا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر۔ فرمایا بیٹے میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جا رہا ہوں۔ قبلہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے یہ جو نوجوان بیٹھے نا، میں ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں۔ بیٹے میں تمہیں جاتے جاتے 4 نصیحتیں دے کے جاؤں۔ پہلی نصیحت، جوانوں دل کے کانوں سے سنیے، پہلی نصیحت، بیٹے شکر کا دامن نہ چھوڑنا۔ سارے بولو کیا میاں، سارے بولو کیا۔ دوسری نصیحت، بیٹے صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تیسری نصیحت، بیٹے نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ چوتھی نصیحت، بیٹے قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ شکر۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ بیٹے دیکھ، تیرے بابے کے اوپر اتنے بڑے امتحانات آئے، اتنی بڑی آزمائشیں آئی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اکبر کو قربان ہوتا دیکھا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا اکبر لٹ گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرا اصغر لٹ گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرا اون و محمد چلا گیا، میری ان آنکھوں کے سامنے میرے قاسم کا شباب لٹ گیا۔ بیٹا دیکھ، تیرے مالک کے نام پر تیرے بابے نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، کبھی اپنے رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا، اپنے رب کے حضور شکوہ کبھی نہ شکری۔ قبلہ اگر ہمارے محلے میں کسی باپ کا کوئی ایک بیٹا فوت ہو جائے تو سارا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے، سارا محلہ اس باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے، لیکن باپ پھر بھی سنبھل نہیں پاتا۔ جب بیٹے کی لاش جاتی ہے، میت جنازہ جاتا ہے، تو 4 بندے اس باپ کو سہارا دے کر اسے اٹھاتے ہیں، لیکن باپ اٹھ نہیں پاتا۔ اگر کوئی دیکھ لے میاں یہ بیچارہ کون ہے غم زدہ، یہ بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، تو لوگ کہتے ہیں میاں وہ جو سامنے لاشا جا رہا ہے نا، یہ اس بیچارے کے بیٹی کی لاش جا رہی ہے، اس لیے یہ بیچارہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ آئے نوجوان بیٹے کی جدائی نے باپ کی کمر توڑ دی، نوجوان بیٹے کی موت نے باپ کا جگرا پھاڑ دیا، نوجوان بیٹے کی موت نے باپ کا کلیجہ پھاڑ دیا ہے۔ آئے باپ کا ایک بیٹا فوت ہوا، باپ کا ایک بیٹا اللہ کو پیارا ہوا، باپ کی کمر ٹوٹ گئی، باپ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی، پھر 1 بار نہیں 2 بار نہیں، میں قربان نہ جاؤں، کروڑوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو، جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے۔ قبلہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی کتنی؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کتنی؟ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی، خیمے تک لے جانے کے بعد بھی میرا پیر امام حسین یہ نہیں کہتا کہ میرا جگرا پھٹ گیا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے اور کہتا ہے یزیدیو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کا جگرا پھٹ گیا ہوگا، کیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، کیا حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نادانو، یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ بیٹا دیکھ، تیرے بابے کے اوپر اتنے بڑے امتحانات آئے، لیکن اللہ کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی ناشکری، کبھی ناشکری۔ بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ کیا آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
کیا مولا حسین پاک نے شکر پڑھا تھا؟ کیا ہم شکر نہیں پڑھتے؟ تو کیا ہم شکر نہیں کرتے؟ جی جی ہم بھی شکر کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی لاٹری نکل آتی. اور میاں ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ جب قرآن دازے میں موٹر سائیکل نکل آتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ جب گھر میں قبلہ کوئی مہمان آ جائے, اگر مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے, میں نے روٹی بھی کھانی ہے, میں نے چائے بھی پینی ہے, ہائے پھر تو ہم مارے گئے, پھر تو ہم لوٹے گئے. اگر مہمان کہے جی سارا کچھ میں گھر سے کھا کے آیا ہوں, پھر شکر الحمدللہ. یہ ہمارے شکر کی آلہ. بیٹے شکر کا دامن, شکر کا دامن. یہ آپ میرے چہرہ دیکھ رہے ہیں سار, میرے چہرے کی طرف دیکھیں نا. یہ جو میرے چہرہ ہے نا, چھوٹی سی کھوپڑی 4-5 کروڑ کی, تو یہی میری چھوٹی سی کھوپڑی ہے. آپ کہیں گے شاہ جی وہ کیسے, اتنا مہنگا چہرہ. اگر آپ مجھے کہیں نا شاہ جی ہم آپ کو 4 کروڑ روپے دیتے ہیں, آپ ہمیں دونوں آنکھیں نکال کے دے دیں, میں نہیں دوں گا. اچھا پھر اس طرح کریں, ہم آپ کو 5 کروڑ دیتے ہیں, آپ اپنا ناک کاٹ کے دے دیں, یا میں آپ لوگوں کو کہوں دیں گے؟ اتنا قیمتی ناک 5 کروڑ روپے بیچ دیں. اچھا پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ جو 2 پلکیں ہیں, ان 2 پلکوں میں سے ایک پلک کے بال اگر جھڑ جائیں تو قبلہ میں لاکھوں روپے لگا دوں گا کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائے. لاکھ روپے لگا دوں. قبلہ یہ ناک, یہ کان, یہ زبان, یہ آنکھیں, یہ دل, یہ گردے, یہ پھیپھڑے, یہ وہ نعمتیں ہیں جو کروڑوں روپے کی ہیں. کیا خدا نہ کرے کسی کے دل کا بال خراب ہو جائے تو کروڑوں روپے لگا دے گا, کسی نہ کسی طرح اس بال کے اوپر دوسرا بال آ جائے. پھر میں مزے کی بات نہ بتاؤں, اتنا کروڑوں روپے جیسا سرمایہ اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے. اور کبھی اس کا بل بھی, کبھی اس کا بل بھی. پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کریں. ایک بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا نا, 10 دن ہاسپٹل میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی تو بابا جی زاروں قطار رونے لگے. 5 لاکھ کا بل, بابا جی زاروں قطار رونے. ڈاکٹر صاحب باہر ہے, بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دے کر بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں, آپ روئیں مت, تھوڑا بل کم کر دیتے, آپ روئیں مت, تھوڑا بل. ڈاکٹر صاحب نے کہا, اپنا بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں, الحمدللہ اللہ کا دیے سب کچھ ہے, میں 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. اور بابا جی جب آپ ہیں بھی اتنے زیادہ امیر, 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ خدا کے لیے جوانوں, اس بابا جی کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا. جب ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں, ہزاروں قطار کیوں تڑپ رہے ہیں, تو اس فقیر اللہ والے نے کہا ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر ہمارا حق نہیں بنتا اس کریم رب کا شکر ادا کریں. بیٹا شکر کا دامن نہ چھوڑنا. دوسرا صبر کا, دوسرا صبر کا, تیسرا اسد کے ماشاءاللہ. اے بندے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا, اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا, اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیرے کرن اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے, نہ بندے نہ. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اور سید کو اتنا تو بتا دو, جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پہلے رہتا ہی کیا؟ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے.
اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں. چوتھا بیٹے قرآن کا دامن نہ چھوڑنا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, آج تک مجھے یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا میرے مالک میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری بندگی بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی کے, تو لائق ہی عبادت کے. ایک شخص آیا کہنے لگا یا علی میں نے کچھ سنا ہے. کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا میں نے کوئی نئی بات سنی. کہا جی کیا سنا ہے؟ شخص نے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ کہا میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا. کہا جی وہ کیسے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں. جوانو شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب رہو گے.